تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں محمد بشیر عثمانی آپ سے مخاطب ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے فضل و کرم فرمائیں گے اور آپ سب لوگ اہل و عیال کے ساتھ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو مسلسل اپنی ویڈیو میں مختلف بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نسخے میں بتاتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس طریقے سے اپنا علاج بھی کروائیں گے۔ جیسے کہ میں آج آپ کو 2 بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک، جن لوگوں کو دائمی قبض رہتی ہے۔ دائمی قبض ایک ایسی بیماری ہے جس کو نام میں تمام بیماریوں کے نام بھی کہتے ہیں۔ قبض کی وجہ سے ہر وقت انسان بوجھل رہتا ہے، ہر وقت ٹینشن کا شکار رہتا ہے، اور قبض کی وجہ سے کوئی چیز اس کے ہضم نہیں ہوتی، اس سے پیٹ سوج جاتا ہے، پیٹ کی آنتوں میں گیس وغیرہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر وقت ذہنی ٹینشن کا شکار رہتا ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا چہرے کے بارے میں۔ جیسے کہ خواتین کے ساتھ ایسے معاملات آیا روز رہتے ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے چہرے پہ داغ وغیرہ آ جاتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور ان کی آنکھوں کے گرد جس طرح نیل کے کڑے ہوتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں، اور بعض خواتین کے چہرے پہ بال بھی آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا چہرہ جو بیرونقا سا ہوتا ہے، تو اس کا میں علاج جو ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا، اس کے طریقے پہ آپ علاج کریں تو انشاءاللہ تعالی ان بیماریوں سے اللہ آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ قبض کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ قبض سے کس طرح آپ نے اپنا علاج کروانا ہے۔ تو اس کا علاج بھی میں آپ کو شہد، زیتون کا تیل اور جون سے بتاؤں گا۔ جون پہلے زمانے میں اس کی لوگ روٹی میں پکا کے کھاتے تھے، اور پہلے زمانے میں جون بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، یہ چیزیں ہم سے دور ہوتی گئیں، تو آج بھی جون بازار سے بآسانی سے ملتے ہیں، اور بعض لوگ اس جون کو پیس کے اس کے صفوف بنا لیتے ہیں۔ صفوف بنانے کے بعد اس کو شربت وغیرہ میں استعمال کر کے گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گرمیوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سی جگہ پہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور گرمیوں میں یہ پیتے ہیں شربت کے طور پہ۔ تو میں آج آپ کو قبض سے نجات کے لیے جن لوگوں کو دائمی قبض ہر وقت رہتی ہے، وہ مختلف علاج کرواتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی قبض ختم نہیں ہوتی۔ دائمی قبض سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کو بہت عرصے سے بھی قبض ہو اور ہر وقت بھی قبض رہتی ہو، تو اس کا علاج میں آپ کو جون کے پانی سے بتاؤں گا۔ آپ جون کا پانی کس طرح آپ نکالیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ جون لیں، پیسے ہوئے نہ ہوں، ثابت جون لیں، اس کو کسی دیچکی میں ڈال دیں، اس کے اندر 1 آدھ کلو پانی ڈالیں، اور اس کلو میں 1 پاؤ آدھا پاؤ آپ جون ڈال دیں۔ جون ڈال کے اس کو اتنا ابالیں، فرض کریں 1 کلو پانی ہے اس سے، تاکہ آدھا کلو پانی رہ جائے یا اس سے بھی کم تر۔ جب یہ پانی آپ تیار کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں زیتون کے تیل کی 4-5 چمچے ڈال دیں۔ اسی طرح شہد 4-5 چمچے ڈالیں، اور اس کو مکس کر کے پئیں۔ اس کے پینے سے آپ کی دائمی قبض بھی ختم ہوگی، آنتوں میں جو تناؤ وغیرہ آ جاتا ہے وہ بھی صحیح ہوگا، اور پیٹ کے اندر پائے جانے والے کیڑے اور مختلف قسم کی جس طرح کے پیٹ کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، یا انسان کے جسم صحت مند نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بہت سے امراض اس سے جنم لیتے ہیں۔ آنتوں میں سوزش وغیرہ آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہر وقت بندہ دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قبض کی وجہ سے ہر وقت انسان کے سر میں درد رہتا ہے۔ اب سر میں درد رہنے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک، جن لوگوں کی نظر کمزور ہو اس کی وجہ سے بھی سر درد ہوتا ہے۔ بی پی کا ایشو ہو اس کی وجہ سے بھی سر میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ اور جب قبض وغیرہ ہو، یا معدے جگر میں گیس یا معدہ جگر خراب ہو، اس کی وجہ سے بھی انسان کا سر ہر وقت بھاری بھاری بھی رہتا ہے اور سر میں درد بھی رہتا ہے۔ تو ایک تو وہ آپ کریں، دوسرا یہ کریں کہ روغن زیتون اور شہد کو جس طرح ایک انسان ایک دوائی کے طور پہ لیتا ہے، اس طرح صبح و شام
1 چمچ تھوڑا سا اس میں شہد ڈالیں، تھوڑا زیتون کا تیل ڈالیں اور اس کو صبح و شام آپ 1 چمچ پئیں، تو اس سے قبض بھی ختم ہو جائے گی اور بہت ساری پیٹ کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی۔ تو اس طریقے جو میں نے قبض کا علاج بتایا، آپ اس ترتیب سے اس کا علاج کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو چہرے کی رونق کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بہت سی خواتین ہم نے خود ایسی دیکھی جن کے چہرے ان کے ہوتے ہیں، چہرے مرجائے سے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، چہرے پہ تازگی نہیں ہوتی، وہ مختلف کریمیں وغیرہ بھی استعمال کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، چہرے پہ دھاریاں پڑ جاتی ہیں، چہرہ ان کا بے رونق ہو جاتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، خاص کر جن خواتین کو لکوریا وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج میں آپ کو اس طریقے سے بتاتا ہوں، اس کو آپ تھوڑا غور سے سننا۔ اسی طرح روغن زیتون 3 چمچ لیں اور شہد 3 چمچ لیں، اس کو کسی چیز میں مکس کر لیں، مکس کر کے اس میں سے آدھا رات کو سوتے وقت کھائیں، آدھا صبح اٹھ کے نہار منہ کریں، کھا لیں۔ تو اس طرح سے آپ انشاءاللہ چند دن تک یہ عمل اس طرح کرنا ہے، اور دوسرا اس طرح کرنا ہے کہ صبح نہار منہ 2 چمچ شہد 1 کپ دودھ میں ملا کر پئیں۔ پھر رات کو سونے سے پہلے اسی طرح جو چیز دوسرا میں نے بتایا تھا، شہد اور روغن زیتون، اس کو استعمال کریں۔ چند ہفتے آپ مسلسل اس کو استعمال کریں گے، آپ کے چہرے پہ نکھار بھی آئے گا، چہرے پہ جو داغ دبے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، چہرہ صاف ہوگا۔ اس کی وجہ سے جو آپ کے چہرے پہ بے رونقی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، انسان کا چہرہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کا چہرہ صاف ہے تو اس سے اس کے پورے جسم کے اثرات بہتر نظر آتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کا چہرہ بے رونقہ ہو، وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس کا چہرہ صحیح نہیں ہوگا اس کی خوبصورتی ظاہر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ اس ترتیب سے اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دائمی قبض بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ رونق بھی آئے گی، اور اس طریقے سے آپ اپنا علاج آسانی سے کروا سکیں گے۔ تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر انشاءاللہ آپ عمل کریں، اس طریقے سے آپ اپنا علاج کروائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ تو میرا یوٹیوب چینل آپ اس کو دیکھیں، لوگوں کو بتائیں، مختلف بیماریوں کے علاج کے بارے میں بندہ خود بھی بتائے، خود بھی اس پر عمل کرے، دوسروں کو بھی بتائے، تو اس طرح انسان ایک دوسرے کے کام بھی آتا ہے۔ کسی کا علاج ہو جائے تو اس سے انسان کے لیے بھی بہتری ہوتی ہے اور اس کا بندے کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اس پر آپ عمل کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو شفا دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری طرف سے پھر ایک دفعہ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔